نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف صحابہ و تابعین 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان عطا فرما دے، اور پھر اسی طرح جب یہ ماہ مبارک گزر جاتا چلا جاتا تو مسلسل 6 مہینے تک گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہماری محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔
یہ وہ عظیم عمل ہے روزہ کہ جس کے متعلق جب قرآن و حدیث سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں میں بھی اس عمل کے مقابلے کا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں جس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے اسے ایک جملے میں جواب دیا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، اپنے اوپر نفلی روزے لازم کر لو، نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرو، اس لیے کہ اس روزے کے مقابل کوئی اور عمل نظر نہیں آتا۔ اسی حدیث کو دیکھ کر میں نے قرآن و سنت میں گہرائی کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی روزہ ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ رب کریم نے کئی ایک مقامات پر بڑی عظیم اور معیاری نیکیوں کے مقابلے میں ان کے قائم مقام روزے کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور بالکل اسی طرح بڑے بڑے عظیم جرائم اور عظیم گناہ ان کو مٹانے کے لیے بھی اللہ رب کریم نے روزہ ہی تجویز کیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک مقام سورہ بقرہ، اللہ رب کریم حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، ایام حج حالت احرام یا عمرے کی نیت سے حالت احرام، حالت احرام میں اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ محرم شخص اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹنے منع کر دیا، کاٹو گے بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسی، حالت احرام میں جو شخص بیمار ہو جائے اور بالخصوص اس کے سر میں تکلیف ہو اور علاج تجویز ہو کہ اس کے سر کے بالوں کو کاٹا جائے گا، ایسے نہیں، معالج نے علاج تجویز کیا ہے، سر کے بال کاٹے جائیں گے یا مونڈے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس کے علاج کے لیے ہم اس کو بال کٹوانے اور مونڈنے کی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کا قائم مقام دینا پڑے گا، اور قائم مقام سب سے پہلے فرمایا فدیۃ من صیام، یہ بال تو کٹوائے گا لیکن اللہ کے لیے روزے رکھے گا۔ یہ حالت احرام میں اس کی جو کمی واقع ہوئی ہے، اس حاجی کی جو پابندی اللہ نے لگائی تھی اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے اور وہ بھی اللہ کی خاص اجازت سے، تو اس کمی کو پورے کرنے کے لیے بھی اللہ رب کریم نے فرمایا یہ روزہ رکھے گا تب تو وہ کمی پوری ہو جائے گی، ورنہ اس کے حج میں نقص آ جائے گا۔ یہ عظمت اور یہ شان اس روزے کو حاصل ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو روزے ہیں یہ ماہ رمضان کے روزے نہیں، یہ الگ سے روزے ہیں۔ اسی طرح اسی حج کے باب میں اسی آیت میں آگے چل کر اللہ رب کریم نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو حج تمتع کر رہا ہے، جو قربانی میسر ہے قربانی کر لے،
اگر اخراجات ایسے ہوئے حج تمتع حج کے ایام میں اس کے اخراجات کم پڑ گئے، مالی فرصت ختم ہو گئی، اب حج کا ایک رکن خاص ہے قربانی کرنا، حج کا رکن خاص ہے اور اہم ترین عمل ہے، اہم ترین عمل قربانی کرنا۔ اب اخراجات کم پڑ گئے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں یہ قربانی اب نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک کام کرنا پڑے گا، اس کام کے ذریعے ہم اس کی یہ قربانی کی جو کمی ہے حج میں، یہ جو نقص ہے، حج کا ایک رکن خاص ہے قربانی، اس کو ہم پورا کریں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اس بندے کو 10 روزے رکھنے پڑیں گے، 10 روزے رکھے گا۔ حج کا اہم ترین رکن قربانی کی استطاعت نہیں تھی، اللہ ان 10 روزوں کے ذریعے اسے اس اہم ترین رکن قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 روزے ایام حج میں وہیں رکھے گا، اور 7 روزے جب اپنے وطن واپس آ جائے گا تب رکھے گا۔ اور یہاں مزید غور کریں، اسی آیت کا جب اللہ رب کریم نے اختتام کیا تو وہاں کیا فرمایا؟ ہر آیت کا اختتام، آج یاد رکھنا، قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ہر آیت کا اختتامی جملہ پوری آیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر اس میں اہم ترین نصیحت ہوتی ہے۔ ہر آیت کے اختتام پر اللہ رب کریم نے اس آیت کے اختتام پہ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قربانی نہیں کر سکتے یا سر کی بیماری ہے، دونوں صورتوں میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ قربانی کی استطاعت ہے یا نہیں، یہ بیماری تھی یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر کسی جگہ تم نے غلطی کی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے کی طرف چلے گئے تو پھر سنو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی یہ جو کمی تھی، اتنی بڑی سنگین کمی ہے، اتنی سنگین کمی اگر واقعی اس معیار پر ہے تو پھر اللہ نے روزے کو یہ شان اور عظمت دی ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ حالت احرام، یہی حج کے مسائل۔ آگے آپ چلیں، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ جب حالت احرام میں کوئی شخص ہو تو اللہ پاک نے فرمایا سمندر کے راستے سے اگر سفر ہے تو سمندری شکار وہ کر سکتا ہے لیکن خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ حالت احرام میں ایسی پابندی ہے کہ کسی اور بندے نے اسی کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تب بھی اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی شکار کر رہا تھا، اس نے تھوڑا سا اشارہ کیا، اشارہ بھی موجود ہے، تب بھی یہ شکار نہیں کھا سکتا۔ اتنی پابندی ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہ کرنا۔ فمن قتلہ منکم متعمدا، ہمارے حکم آ جانے کے بعد اب، کیونکہ یہ شریعت ابراہیمی میں یہی حکم تھا، مکہ والے اس کو ترک کر چکے تھے، اب حالت احرام میں وہ شکار بھی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اب ہم نے حکم دوبارہ دے دیا تمہیں شریعت مصطفی کے ذریعے۔ فمن قتلہ منکم متعمدا، جس نے جان بوجھ کر اب شکار کر لیا تو اب اس شکار کے برابر کا جانور بیت اللہ میں بھیج کر قربانی کرے، یا پھر فدیہ دے، او صیامن لیذوق وبال امرہ، یا اسی مناسبت سے روزے رکھے لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ جان بوجھ کر جو اس نے شکار کیا تھا اس غلطی کی سزا اللہ اس کو دے رہا ہے۔ اور آگے جو جملہ اللہ پاک نے وہی بات کہوں آیت کے اختتام میں فرمایا وہ کیا ہے؟
फरमाया मन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन, दोबारा हमने हुक्म दे दिया शरीयत मुस्तफ़ी में, अब अगर किसी ने जानबूझकर शिकार किया और फिर माफी की, ये जो सूरत कुरान में हमने बयान की हैं, इन सूरतों को भी ना अपनाया, सुनो, फयंतकिमुल्लाहु मिन, अल्लाह उससे बदला लेगा, वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, और अल्लाह गालिब भी है और बदला लेने वाला भी है। हजरात, बदला किस चीज पर लिया जाता है? जो जुर्म, जो गुनाह, जो गलती बड़ी संगीन हो, बड़ी संगीन गलती की माफी के लिए यहां अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि रोजे रखो, ये संगीन गलती मैं माफ करूंगा, ये संगीन गलती माफ करूंगा, रोजे रखो। कुरान करीम का एक और मकाम है 5वें पारे में, मा कान अली मुमिनिन अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खता, कोई मोमिन किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल न करे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। कत्ल इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, एक हदीस में आता है, सही हदीस, कातिल का मकाम क्या होगा अंदाजा लगाएं। एक बंदा कातिल नहीं, कत्ल नहीं किया उसने, बल्कि किसी शख्स को हुक्म दिया कत्ल के लिए बेशत्र कालिमतिन, और वो भी आधे लफ्ज के साथ, आधे जुमले के साथ। अरबी जुबान में अगर किसी को कहा जाए कि इसको कत्ल कर, तो इसके लिए जुमला और लफ्ज बोला जाता है उक्तुल, उक्तुल, तो इसको कत्ल कर दे। अब उक्तुल में 4 हर्फ हैं, अलिफ, काफ, ता और लाम, ये 4 हर्फ हैं। बेशत्र कालिमतिन, आधा कलमा, यानी किसी ने इशारा किया उक कहा, ख्याल आ गया कि क्यों गलत बात कह रहा हूं, ना कहूं, लेकिन उस सामने वाले ने पहचान लिया, इस बात को समझ लिया कि ये कत्ल करने का हुक्म दे रहा है, उसने कत्ल कर दिया। इसके इस आधे कलमे पर अल्लाह इसको सजा क्या देगा? जब कयामत के दिन आएगा, मकतूबन बैन ऐनैहि आयुसुम मिन रहमतिल्लाह, जब अल्लाह के सामने कयामत के दिन आएगा तो इसके माथे के ऊपर लिखा होगा कि आज इस बदबख्त को अल्लाह की रहमत पर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये संगीन जुर्म, फरमाया जानबूझकर नहीं, अगर किसी बंदे से गलती से कत्ल हो गया, किसी जानवर का शिकार कर रहा था, शिकार को गोली नहीं लगी, इंसान को लग गई, कत्ल हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई ऐसी चीज मारी जिससे आम तौर पर इंसान कत्ल नहीं होता, लेकिन आज बंदा कत्ल हो गया, ये गलती से, और ये शिबे अमद है, गलती से कोई कत्ल हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया जिसने गलती से कत्ल किया, हमने उसके लिए 2 चीजें रखी हैं, 2 चीजें। नंबर 1, दियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, मकतूल के बुरसा को दियत दे। दियत, इस्लाम ने 100 ऊंट दियत मुकर्रर की है, 100 ऊंट दियत दे। और दूसरी चीज, यहां ये भी फरमाया अल्लाह रब्बे करीम ने, मकतूल के वरसा को हक हासिल है, वो ले या माफ कर दें, उनकी मर्जी है। मकतूल के वरसा उससे दियत ले ना ले, उनकी मर्जी है, गलती से कत्ल हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं जो सी बात का ताल्लुक हमारे साथ है, हम इसको ऐसे माफ नहीं करेंगे। हमने इसके लिए 2 बातें रखी हैं, उनमें से एक लाजमी करनी पड़ेगी। ये गलती से जो कत्ल हुआ, 2 चीजें रखी हैं। नंबर 1, तहरीर रक़बतिन मुमिना, एक मोमिन इंसान, वो मर्द है या औरत, गुलाम है किसी का, जर खरीद, उसको खरीदे और आजाद करे, क्या कीमत बनेगी? और गुलाम को आजाद करने के मुताल्लिक फरमाया जो शख्स किसी बंदे को आजाद करता है, अल्लाह रब्बे करीम आजाद करने वाले के हर उज़्व को गुलाम के हर एक उज़्व के बदले जहन्नम से आजाद कर देता है। तो पहली बात यह है, फरमाया तहरीर रक़बतिन मुमिना, एक मोमिन इंसान जो किसी का गुलाम है, खरीद कर आजाद करे। अगर इसकी ताकत नहीं है, इतनी इस्तात नहीं है, रकम नहीं है, फमल्लम यजिद फसियामु शहरैनी शहरैनी मुतताबिऐनी,
तौबतम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से इसकी गलती की मुआफी ये है कि मुसलसल 2 महीने तक रोजे रखता रहे। मुसलसल 2 महीने पे दर पे, अगर दरमियान में बगैर शरी उज़र के नागा किया तो दोबारा एक से शुरू करना पड़ेगा। मुसलसल 2 महीने रोजे रखे, गलती से जो कत्ल किया, अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं हम इसको माफी यूं देंगे। रोजे के अंदर, इस अमल के अंदर ये मकाम है, ये शान है कि इतने बड़े बड़े जराइम की मुआफी इसके जरिए हो जाती। ये रोजे का मकाम है, ये रोजे का मकाम है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरिश्तों को, नाम आमाल लिखने वाले किरामन कातिबीन को बता दिया है हर अमल का क्या बदला है। अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सबए मिअत ज़िफ, एक नेकी 10 गुना से लेकर 700 तक इखलास की भी कदर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन इल्ला सौम, अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया है कि रोजे का अजर सवाब नहीं लिखना, रोजे का अजर सवाब नहीं लिखना। क्यों? ये शर्फ है, ये भी शर्फ है, मकाम है, रोजे का मकाम है। इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए, नमाज किसी और के लिए, तिलावत किसी और के लिए नहीं। ये मस्जिद अल्लाह का घर नहीं, गो मस्जिद अल्लाह का घर नहीं, ये सब अल्लाह के घर हैं। फरमाया बैतुल्लाह, ये निस्बत तशरीफ है, शर्फ है उसे, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी। नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए है, तिलावत और रियाजत सब कुछ अल्लाह के लिए है। लेकिन रोजे को अल्लाह ने निस्बत तशरीफ दी, इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद दूंगा, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। लेकिन रोजा रोजा हो, रोजा क्या हो? रोजा हो, फिर अल्लाह रब्बे करीम ने जजा देनी है। क्यों? अल्लाह रब्बे करीम इस रोजेदार के दिल को चेक करेगा, दिल को चेक करेगा। रोजे का मर्तबा क्या है? इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने रोजेदारों की 3 अक़साम लिखी हैं। एक है आम लोगों का रोजा। आम लोगों का रोजा क्या है? सिर्फ पेट और शर्मगाह का रोजा है, खाना पीना और ख्वाहिश नफ्स से रुका हुआ, ये आम लोगों का रोजा है। एक है खास लोगों का रोजा, वो कौन है? पेट का भी रोजा है, शर्मगाह का भी रोजा है, आंखों का भी रोजा है, आंखों का भी रोजा है। क्यों? मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं? अल आइनानी तज़नियान, इंसान की आंखें भी जिना करती है रोजा और आंखें जिना कर रही हैं। ये रोजा कैसा रोजा है? आंखों का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, कानों का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है। ये है खास लोगों का रोजा, ये है खास लोगों का रोजा। और आगे फरमाते हैं तीसरी किस्म है खासुल खास लोगों का रोजा, खासुल खास लोगों का रोजा। पेट का भी रोजा है, शर्मगाह का भी रोजा है, आंखों का, कानों का, जुबान का, हाथ पाँव का रोजा है। लेकिन खासुल खास में इजाफा है कि उनके दिल का भी रोजा है, दिल में ख्यालात भी गलत नहीं आने देता, दिल में गलत सोचें भी नहीं आती। अल्लाह रब्बे करीम ने इसी मकाम को चेक करना है। और इमाम बगवी रहमहुल्लाह के बकौल रोजा सब्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इमाम बगवी फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं रोजे और नमाज के जरिए इन 2 नेक अमाल को वसीला बनाकर अल्लाह से मदद मांगो। नेक अमल का वसीला चलता है तो अल्लाह पाक यहां फरमाते हैं सब्र से मुराद रोजा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह उन्हें अजर व सवाब भी बगैर हिसाब के अता करता है, बगैर हिसाब के। और बगैर हिसाब क्या है? कुरान करीम से एक छोटी सी मिसाल, वो देखें, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में दाखिल हुए हैं सैयदा मरियम के, और देखते ही क्या कहा? या मरियम अन्ना लकी हादा,
اے مریم اس حجرے میں تو صرف میں ہی آتا ہوں، کوئی اور نہیں آتا، لیکن آج صبح سے تالا لگا ہے، دروازہ بند ہے، میں ابھی آیا ہوں اور تیرے سامنے پھل دیکھ رہا ہوں۔ انا لکی ھذا، کہاں سے آئے یہ پھل؟ یہ پھل کہاں سے آئے؟ کون لے کر آیا؟ مریم نے کیا جواب دیا؟ ہوا من عند اللہ، زکریا یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ آج کی اگر کوئی عورت ہوتی تو کہتی بزرگوں یہ آپ کا کرم ہے، آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ زکریا نے فرمایا مریم یہ تو میرا بھی عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وہی دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، وہ موسم کے مطابق دیتا ہے، یہ موسم کے بغیر، موسم سردی کا اور پھل گرمی کا کوئی کولڈ سٹور بھی نہیں ہے، کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ یہ کھجوریں تو جون جولائی میں آتی ہے، لیکن دسمبر جنوری میں تیرے پاس، اور یہ تازہ کھجوریں، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ مریم نے اس کا جواب دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو رزق دینے پہ آئے تو بغیر حساب کے دیتا ہے، وہ موسم بھی نہیں دیکھتا، وہ مکان بھی نہیں دیکھتا، وہ جگہ بھی نہیں دیتا، اللہ بغیر موسم کے اور بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ یہ بغیر حساب کے دینے کی مثال ہے۔ یہ مثال زکریا کو سمجھ آئی، آج ہمیں بھی سمجھ آئے کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ بغیر حساب کے دے گا۔ وہ بغیر حساب کیا ہوگا؟ زکریا کو تو یوں سمجھ آیا ہنالک دعا زکریا ربہ، دوسرا سوال نہیں کیا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ سے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپا ہے، بیوی بھی اتنا بری ہے، بچے جننے کے قابل نہیں، لیکن لم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے سوال کیا ہے میں خالی نہیں لوٹا، تو نے میرے دامن کو بھر دیا ہے۔ آج مریم کے سامنے بے موسم میوے دیکھ کر میرا دل بھی یہ کہنے لگا ہے کہ تو بھی رب سے مانگ لے۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ دعا، پاکیزہ اولاد دے دے۔ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اللہ نے بغیر حساب کے جو عطا کیا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب کریم نے جبریل کو بلایا، اور تنہا جبریل کو نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا جبریل آج میرے زکریا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور فرشتوں کا وفد لے کر جاؤ، پوری جماعت فرشتوں کی لے کر جاؤ، تنہا جبریل نہیں آئے۔ فنادتہ الملائکہ، دعائیں جاری تھی زکریا کی، دعائیں جاری تھی، فرشتوں کا پورا وفد آیا، پوری جماعت آئی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا من اللہ بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ زکریا تو نے نیک بیٹا مانگا تھا، رب نے بیٹے دینے کا بھی اعلان کیا ہے، نیک بھی ہوگا، نبی ہوگا، اور اس نے نام بھی اس کا خود رکھ دیا ہے، یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ روزے کا ثواب بھی بغیر حساب کے دے گا، جو امکان نہیں ہوگا، جو سمجھ بھی نہیں آئے گا، اللہ وہ رزق، وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس خوشخبری پر بھی زکریا خود پریشان ہے، اے اللہ بچہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ میں خود بوڑھا ہو چکا، وامراتی عاقرہ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ علاج ہم خود کر دیں گے، یہ علاج ہم خود کر دیں گے۔ جب ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بغیر حساب کے دیں گے، تو بغیر حساب وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل کی تسلیم سے، اسلامی انسانی عقل کی پہنچ سے دور ہو، وہ اجر و ثواب روزے کا ثواب ہے، وہ اجر و ثواب روزے کا ثواب ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا روزہ وہ روزہ ہو من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنے روزے کی حالت میں بےہودہ باتوں کو، قول زور کو، عمل زور کو ترک نہیں کر سکتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ قول زور سے مراد
ہر وہ بات، ہر وہ جملہ، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ دعا ہے جو میرے پیغمبر کی شریعت کے مخالف ہے، اور عمل زور سے مراد ہر وہ حرکت، ہر وہ عمل ہے جو میرے پیغمبر کی شریعت سے متصادم عمل ہے۔ روزے کی حالت میں ایسا کوئی عمل کیا شریعت جس کی مخالف ہے، ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکالی کہ شریعت کے مخالف ہے، روزہ ضائع ہو جائے گا، سارا دن بھوکا مرتا رہے گا، پیاسا مرتا رہے گا۔ روزے کا یہ عظیم مقام ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیے حدیث میں کئی ایک روزہ دار ہیں جو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، کئی ایک روزہ دار ہیں جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جنت کا منظر بیان کر رہے تھے، اور صحابہ نے پوچھا ہل نرا ربنا، اے اللہ کے رسول کیا جنت میں ہم اپنے رب کا بھی دیدار کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کا دیدار ہوگا، اور دیدار ایسا عظیم ہوگا، ایسا آسان ہوگا کہ 14ویں رات کے چاند کو جس طرح دیکھنے میں تم بھیڑ محسوس نہیں کرتے، رش محسوس نہیں کرتے، اسی طرح جنت تو بھری ہوگی لیکن رب کے دیدار میں کسی طرح کی تنگی کسی کو نہیں آئے گی۔ تم نے اتنا پوچھا، میں تمہیں اور بھی بتاؤں، میں تمہیں اور بھی بتاؤں، فوالذی نفسی بیدی ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی رب کا دیدار کریں گے، اس دیدار میں جنتیوں کے دل میں رب کی اتنا محبت آ جائے گی، اتنا پیار آ جائے گا، اور رب کی پیار و محبت کو جب دیکھیں گے تو یہ مومن رب کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ جائیں گے، یہ مومن رب سے جھگڑا کریں گے۔ حضرات جھگڑے کی دو قسمیں ہیں، ایک جھگڑا ناراضگی میں ہوتا ہے، اور ایک جھگڑا لاڈ اور محبت اور پیار میں ہوتا ہے۔ آج مومن جنت میں لاڈ اور پیار اور محبت کے انداز میں اپنے رب سے جھگڑا کریں گے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات میں اس سے بڑا جھگڑا کسی اور نے کبھی کیا ہی نہیں ہوگا۔ فی استخسار حق، مومن آج اپنا حق مانگیں گے اپنے رب سے اور جھگڑا کریں گے، لاڈ والا، محبت والا، پیار والا، چمٹ جائیں گے، اے اللہ منوا کے چھوڑیں گے، ایسے نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب کریم فرمائیں گے مانگو کیا کہتے ہو؟ یہ مومن کہیں گے ربنا ربنا اخواننا یصلون معنا یصومون معنا یحجون معنا۔ اے اللہ ہم نے جہنم میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج پر گئے تھے، ابھی ہم نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے، کیا ہوا؟ اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ ہماری مان۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُقَالُ لَهُمْ اِذْهَبُوا اخرجوا من عرفتم، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت سے چلے جاؤ جہنم کی طرف، جس کو تم پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ، اسے جنت میں لے آؤ۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا جہاں یہ اعزاز ہے وہاں یہ بات بھی ہے کہ کتنے روزے دار جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے۔ یہ باتیں کیوں ہیں؟ اللہ رب کریم نے اس کو مخفی رکھا کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے اللہ رب کریم نے اس شخص کے دل کو چیک کرنا ہے، اس نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے واہ واہ لینے کے لیے صدقہ کیا، خیراتیں کی، اس نے بھی شرک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے میدان محشر ہوگا، اللہ رب کریم اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں بنائے گا، دو صفیں بنائے گا، اور ان اللہ تعالی یقول یوم تجاز العباد، قیامت کے دن جب اللہ رب کریم لوگوں کو جزا اور بدلہ دے رہا ہوگا تو لوگوں کی ایک صف اس طرف کھڑی ہے، دوسری صف اس طرف کھڑی ہے،
अल्लाह पाक इन लोगों की तरफ देखेगा और फरमाएगा उन इज़हबू इला मन रायतुम अमालहुम, जाओ ये सामने वो लोग खड़े हैं जिनको दिखाने के लिए, जिनको खुश करने के लिए तुमने दुनिया में नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका खैरात किया, ये सारे वो लोग खड़े हैं, जाओ इनके पास चले जाओ। अगर ये तुम्हें अजर देते हैं, सवाब देते हैं, बदला देते हैं, जन्नत देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, इनके पास चले जाओ, इनसे ले लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आज क्या बनेगा इंसान का, क्या बनेगा? अल्लाह के पास आया है, जिंदगी भर मेहनत की है, लेने के लिए आया है, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम क्या फरमाते हैं? इनके पास चले जाओ। अजीज साथियों, आखिरी नसीहत ये है, ये अजीम महीना है, ये मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बे करीम का एक अजीम ऐलान है, अजीम ऐलान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि उतका फी कुल्ल लैलतिन, हर रात इफ्तार के वक्त, मगरिब के वक्त अल्लाह रब्बे करीम अपने कुछ बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। वफी कुल्ल लैला मिन अव्वल यौमिन, माह रमजान के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर रोज अल्लाह रब्बे करीम कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। और मेरा ये ईमान है कि अगर अल्लाह रब्बे करीम एक मर्तबा किसी बंदे के लिए कह दे कि तू जहन्नम से आजाद है, अब वो पूरी जिंदगी कुछ भी करे, मेरा ईमान है कि वो जहन्नम में नहीं जाएगा। इसलिए कि अल्लाह का फैसला है, मा युबद्दलुल कौलु लदैया वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह फरमाता है मेरा फैसला भी तब्दील नहीं होता और मैं अपने बंदों पर जुल्म भी नहीं करता। इसलिए रब से मांगो, अगर अल्लाह ने एक ही रोजे में एक मर्तबा कह दिया ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया, तो फिर ये बंदा जन्नती है, ईमान है। अल्लाह ने जब आजाद कर दिया, अल्लाह आलिमुल गैब है, आलिम मा कान व मा यकून है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, इसे गुनाहों से भी बचाएगा, ये पूरी जिंदगी रब की हिफाजत में रहेगा। हाँ हाँ, अगर इससे गलतियां होंगी तो अल्लाह इसको तौबा की तौफीक भी देगा, इससे गलतियां होंगी तो मेरा ईमान है अल्लाह इसको उन बड़ी नेकियों की तौफीक भी देगा कि उन बड़ी नेकियों की बरकत से इसकी वो गलतियां माफ हो जाएंगी। इसलिए कि रब ने इसे जहन्नम से आजाद किया है, ये जन्नती है, ये हमारा ईमान है। दुआ करें अल्लाह रब्बे करीम आज शाम हम सबको जहन्नम से आजाद कर दे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Free audio post production by alphonic.com